من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک اپنی تمام تر سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رخصت ہونے والا ہے۔ ہر ایمان والا، ہر مسلمان اپنی اپنی دامن کے وسعت کے مطابق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھرا۔ جس کے دامن میں جتنی وسعت ہوئی اور جس نے اپنے دامن کو جتنا وسیع کیا، اس نے رمضان المبارک کی رحمتوں کو اور برکتوں کو اسی قدر زیادہ اپنے اندر سمیٹ لیا اور سمو لیا۔ ابھی رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور تقریباً آخری دن بھی ہے۔ آپ حضرات اس بات سے پہلے بھی واقف ہو چکے ہیں، باتیں آتی رہی ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی ہے۔ پھر جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کے دن کی اہمیت تو غیر رمضان میں بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ نہ ہو اور جمعہ کی دن ہو تو اسے ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ تو اگر رمضان المبارک کے مہینے کا جمعہ ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھتی ہے۔ تو یہ نہایت ہی قیمتی وقت ہے جو اب کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اس کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ اوقات ختم ہو جائیں گے، رحمتوں کی برسات بند ہو جائے گی، جس موصلہ دھار طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی تھی گزشتہ ایک مہینے سے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا جمعہ، اور جمعہ بھی آخری جمعہ ہو، تو ہم سب کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اب جو گھنٹے بچ گئے ہیں اور جو لمحات بچ گئے ہیں، کس طرح اس کو وصول کر لیا جائے، اور جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیا جائے۔ تو بچے ہوئے چند گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرنے کا ہے کہ اللہ، جس طرح رمضان میں ہم نے کوششیں کی اور کوشش کر کے عبادتوں کو انجام دینے کی آپ نے توفیق عنایت فرمائی اور ہم نے انجام دینے کی کوشش کی، اے اللہ اسے رمضان کے بعد بھی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداعی جمعہ ہے، اور اس کو ہم لوگوں میں سے بعض احباب جو ہیں وہ ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ دو کپڑے سلائیں گے تو ایک آخری جمعہ کو پہنیں گے اور ایک عید کے دن کو پہنیں گے۔ تو اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ شریعت میں صرف دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں کہ لوگ مبارکبادیاں دینی شروع کرتے ہیں کہ الوداع جمعہ مبارک ہو، اور بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خطبے میں الوداع الوداع کہہ کر کے اس کو خطبہ پڑھو جمعہ کے دن۔ بعض لوگ پچھلے رمضان میں یہ بات عرض بھی کی کہ آپ نے الوداعی خطبہ نہیں پڑھا، تو بزرگوں بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی الوداعی جمعہ کے متعلق کوئی خاص احکام متعین اور مقرر نہیں کیے گئے۔
کہ اتنی نمازیں ہیں اور اس طرح کے خطبات ہیں، پوری آپ حدیث کے ذخیرے کو پڑھ ڈالیے، کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر منایا ہو یا تہوار کے طور پر منانے کا حکم دیا ہو یا کچھ الگ سے احکام بتلائے ہو۔ جو احکام اور جو اعمال رمضان سے متعلق ہے وہی آخری جمعہ سے بھی متعلق ہے، آخری جمعہ کو بھی وہی احکام کرنے ہیں، وہی اعمال کرنے ہیں۔ تو یہ وضاحت بیچ میں تھی، لیکن بہرحال آخری جمعہ ہے تو لمحات قیمتی ہیں، اور ہم اور آپ کیا کریں؟ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے لیے کیا نشان راہ ہے، ہم کیا کریں رمضان کے ختم ہونے پر؟ تو آپ حضرات فجر کی مجلس میں بیٹھتے رہے، سورۃ النصر کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر عبادت کے انجام دہی کے بعد ہر ایمان والا دو کام کرے۔ اللہ نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نماز پڑھے، دو کام کو انجام دے۔ روزے کی توفیق دیتے ہیں، روزہ رکھے اور دو کام کو انجام دے۔ کوئی بھی نیکی کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں سورۃ النصر سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ دو کام کریں۔ پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان المبارک میں اپنے گھر میں بلایا، یہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جہاں بہت سارے لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق نہیں دی، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کی نماز کو ادا نہیں کر سکے، اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو رمضان کے گزرنے پر مایوس ہونا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض خشک صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ رمضان گزرنے پر روتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں۔ رمضان کے گزرنے پر ہائے ہائے کرنا، چہرے اداس کر لینا اور اداس ہو کر کے بیٹھ جانا، اب تو رمضان چلا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب رحمتیں نہیں مل پائے گی، اب برکتیں نہیں مل پائے گی، فرماتے تھے یہ خشک صوفیوں کا کام ہے۔ رمضان کے اندر اللہ کا حکم تھا روزے رکھو، اللہ کا حکم تھا نماز اور تلاوت کثرت سے کرو، اللہ کی عبادت کثرت سے کرو، آپ نے کر لیا، اب اللہ ہی کا حکم ہے کہ خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو تو خوشی مناؤ۔ اسی لیے عید کے دن غم منانا اور عید کے دن کسی طرح کے فضول غم کی مجلس میں شرکت کرنا اس کی ممانعت ہے، اور انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ایمان والوں کو، کہ عید کے دن تمہارے چہرے پر حشاشیت ہو، گشاشیت ہو، تمہارا چہرہ پسمردہ نہ ہو، تمہارے چہرے پر مایوسی نہ پھیلی ہوئی ہو، تمہارے کپڑے سے یہ بات اس بات کا اظہار ہو کہ تم آج خوش ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی جو نعمت عطا فرمائی تھی اس نعمت پر تمہیں خوشی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ سنت ہے کہ آدمی اپنے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا عید کے دن استعمال کرے، اور اگر اللہ توفیق دے تو نیا کپڑا پہننے کی کوشش کرے، یہ سنت ہے۔ عام دنوں میں نیا کپڑا پہننے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بندہ نیا کپڑا استعمال کرے، نیا کپڑا پہنے۔ تو رمضان کے جانے پر مایوسی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہی مایوسی ایک الگ چیز ہے اور استغفار ایک الگ چیز ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے لیکن استغفار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے اس طرح عبادت نہیں کری، عبادت نہیں کیا، ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکی، یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ باتیں آتی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، کہ بہت کم لوگ ہیں جو راتوں سے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا وبالاسحار هم يستغفرون، اور صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، رات میں چوری نہیں کی، رات میں غلط کاری نہیں کی، رات میں غفلت سے رات کو نہیں گزارا، بلکہ رات کے آخری حصے کو انہوں نے عبادت میں گزارا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یوں کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رات کے آخری حصے کو بستروں سے الگ ہو کر کے گزارتے ہیں، اور جب بالکل فجر کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔
فرمایا کہ وہ اپنی عبادتوں سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے، رات میں اٹھ تو گیا، بستر سے الگ تو ہو گیا، لیکن جیسی عبادت ہونی چاہیے پروردگار عالم ویسی ہم سے عبادت نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، طویل سجدہ فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ مجھے ڈر ہوا، خوف ہوا۔ میں نے اندازہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو، پاؤں کے انگوٹھے کو چھوا اور اپنے کان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے قریب کرنے کی کوشش کی، تو میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت نہیں کر سکا، اے اللہ جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے وہ اس طرح میں نے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل طویل سجدے، طویل طویل رکعتیں اور نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں کس اخلاص کے ساتھ اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن سجدے میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جیسا عبادت کرنی چاہیے، جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی عبادت مجھ سے نہیں ہو سکے۔ تو یہ دو کام رمضان کے ختم ہونے پر ہمیں کرنا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور رمضان کی عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی، اور دوسرا یہ کہ یہ استغفار کرنا کہ اللہ رمضان تو آپ نے اپنے فضل سے عطا فرما دی اور رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما دی، لیکن ہم کمزور قسم کے لوگ، ضعیف قسم کے لوگ، ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے جیسی عبادت کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم رمضان کے ختم ہونے پر مایوس نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے عبادتوں پر استغفار کرے تاکہ اللہ ہمارے کمزور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں عنایت فرمایا؟ شروع میں آپ نے سنا قرآن میں اللہ نے رمضان کے مقصد کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے کو فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگو۔ تو روزے کا، رمضان کا اصل مقصد جو یہ ہے کہ انسان 11 مہینے دنیا کے دوڑ و دھوپ میں لگ کر کے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر کے اللہ سے ڈر کم ہو گیا ہے، اللہ کا خوف کم ہو گیا ہے، جہنم کی وعیدیں اس کے نظروں سے دور ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے سامنے سے دور ہو گئی ہے، اللہ نے جو نعمتیں عنایت فرمائی ہے اسے انسان بھول گیا ہے 11 مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں پھر اسے یاد کر لے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اصل تحفہ جو ہے رمضان مبارک کا، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں تربیت کروا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں احکام نازل فرما کر کے یہ کیا کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ تقوی، اللہ سے ڈرنا، ہم گناہوں سے اس طرح بھاگے جس طرح سانپ اور بچھو سے لوگ بھاگتے ہیں، اس طرح بھاگے جس طرح انسان موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح بھاگے جس طرح انسان کسی خطرناک چیز سے دور بھاگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ ہم سب انسان مسافر ہیں اور زندگی جو ہے یہ سفر ہے، اور تقوی جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے یہ توشہ ہے۔ ہر آدمی جب سفر کرتا ہے، ہم لوگ گھر کو جاتے ہیں، گاؤں کو جاتے ہیں یا 1-2 دن کا سفر کرتے ہیں، تو گھر کے لوگ توشہ دے دیتے ہیں کہ کہیں جاؤ گے، راستے میں کھانے پینے کی چیز ملی کہ نہیں ملی، تو اس کو استعمال کر لینا، اس کو کھا لینا۔ آدمی کے گھر والے جو فکر مند ہوتے ہیں، یا آدمی تنہا ہے خود فکر مند ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، تو سفر پر جاتے ہوئے توشہ دے لیتے ہیں کہ راستے میں کام آئے۔ تو فرمایا گیا کہ آدمی جو ہے وہ مسافر ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ راستہ ہے، اور انسان کے پاس تقوی جو ہے وہ منزل کا توشہ ہے، راستے کا توشہ ہے۔ سفر نہایت ہی مشکل ہے، دشوار ہے، پرخار ہے، اور منزل تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ سفر بہت مشکل ہو
لیکن انسان کو منزل پر پہنچنا ہے تو کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، کیسی کیسی جتن کرتا ہے، اور کس قدر پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا سفر جو ہے قبر سے ہوتے ہوئے، محشر سے ہوتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے، تو سفر تو بہت دشوار ہے لیکن منزل بہت پرسکون ہے۔ تو اس کے لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تقویٰ کے سبق کو یاد کریں، اللہ سے ڈرنے کا، کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر درپیش ہے، ایک سفر میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی توشہ عطا فرما دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توشہ فرما رہے ہیں، تو توشہ سے مراد کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کا کوئی توشہ مجھے عطا فرما دیجیے، یعنی کوئی وظیفہ بتا دیجیے جسے میں سفر میں کرتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادک اللہ التقویٰ، اللہ تیرے سفر کے توشے، تقویٰ کے توشے میں زیادتی عطا فرمائے۔ یعنی سفر میں تقویٰ اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے رہنا، یہ تیرے لیے سفر کا سب سے بہترین توشہ ہے، سب سے بہترین زاد سفر ہے تمہارے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کسی موقع پر آپ نے سنا ہے، لیکن موقع ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، لیکن علم و فضل میں بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج دیا جائے، گورنر بنا کر کے، بڑا عہدہ ہے، بڑے عہدے پر فائز کر کے ملک یمن بھیج دیا جائے، اور یمن کا ملک نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا اس زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 مرتبہ تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے بات کہ کم از کم الگ الگ موقع پر اشارے کے طور پر فرمایا کہ معاذ، میں تمہیں یمن گورنر بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ انہوں نے بات کو سنائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پختہ ارادہ فرما دیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، معاذ، میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، وہاں کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے قریب رہوں، آپ سے، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ سے فیض حاصل کرتا رہوں، آپ سے علم حاصل کرتا رہوں، یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آپ کا حکم ہوگا تو آپ کے حکم کے آگے میری کوئی خواہش نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ کسی آدمی سے یوں کہہ دیا جائے، اچانک ایک معمولی آدمی ہو اور اس سے یوں کہہ دیا جائے کہ تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنایا جاتا ہے، تو اس کی خوشی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش دیکھیے، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے قریب رہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیار کرتے ہیں، سواری پر سوار کرتے ہیں، اور سواری پر سوار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے ان کو روانہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل سواری پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں۔ مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور یمن کے راستے پر ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ کئی ایک نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی ہیں، لیکن آخری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی، دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، لہذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ یمن کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مدینہ کی طرف ہے، دونوں ایک دوسرے کو غم کے مارے دیکھ نہیں رہے۔ آپ کو ان سے محبت ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، لگاؤ ہے، اور روانگی ہو رہی ہے، گورنر بن کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی بھی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں یمن جاؤں گا، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، آپ سے ملاقات کیسی حالت میں ہوگی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مدینے کی طرف ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ یمن کی طرف ہے، آپ سب نیچے کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ تم یمن جا رہے ہو، واپس آؤ گے، واپسی پر تمہارا مدینے میں آنا ہوگا، لیکن معاذ یاد رکھو جب واپس آؤ گے تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، میری قبر پر سے گزرو گے۔ ایک آدمی جو اس قدر اداس ہو اور جسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا غم ہو، آنکھیں اشکبار ہو، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی ہو، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بات عرض کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ عرض کر دے کہ معاذ جب واپس آؤ گے تو مدینے میں تو ضرور آ جاؤ گے، لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، معاذ میری قبر پر سے گزرو۔ دونوں زار و قطار ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کی دلیل ہے۔ فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، دیکھو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ جہاں کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، مدینہ میں رہنے والا ہو، مکہ میں رہنے والا ہو، یا افریقہ کے صحراؤں اور حبشہ میں رہنے والا ہو، یا ہندوستان کے ملک میں رہنے والا ہو، کسی ملک میں رہنے والا ہو، معاذ یاد رکھو تم جاؤ یمن، اصل چیز جو ہے یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا یہ تو منزل سفر ہے، اور یہ سفر کا سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تم کہیں بھی رہو گے، اگر تم اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو گے، مرنے کے بعد مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زارو قطار بلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زارو قطار رو رہے ہیں اور ان کی ہچکی بن گئی ہوگی اس موقع پر، اور اس طرح رو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو تقوی اختیار کر کے زندگی گزارنا، اگر تقوی کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے گی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تمہاری زندگی میں ہوگا، اگر تم نے ڈر کر کے زندگی گزاری ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور حلال کے قریب اپنے آپ کو کیا ہے، کہیں بھی رہتے ہو، جھوپڑی میں رہتے ہو، محل میں رہتے ہو، کسی ملک میں رہ کر کے تم نے زندگی گزار دی ہے، مر جاؤ گے کل قیامت کے دن تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ تو رمضان کا جو سب سے اصل تحفہ ہے وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، لوگوں رمضان کے روزے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ لباس ہے ایمان کا، جس طرح آدمی ننگا ہو جائے تو کیسا بدنما لگتا ہے، اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ تقوی متصل نہ ہو، تقوی ملا نہ ہو، اللہ کا ڈر ملا ہوا نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان ننگا ہے۔ جس طرح کپڑے کے بغیر ہم بغیر کپڑے کے ہو جائے کس طرح بدنما لگیں گے، کیسی شرم آئے گی، اسی طرح اگر ایمان ہمارے دل کے اندر ہو لیکن تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان تو دے دیا لیکن ہم نے اپنے ایمان کو ننگا رکھا ہے، ایمان کو کپڑا نہیں پہنایا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ تو تقوی کے بغیر ایمان یہ ننگا ہے، برہنہ ہے، عوریہ ہے، اور تقوی کی بنیاد پر ہی فضیلت حاصل ہے۔ تقوی ہے تو آدمی اللہ کے یہاں معیار والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق، یا ایھا الناس اتقوا، کہ اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ تم میں سب سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل اکرام وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ پیمانہ بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پیمانے پر جانچ لو کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈر رہا ہے۔ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے وہ کالا ہے، ناٹا ہے، بد شکل ہے، غریب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، وہ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بادشاہ سے زیادہ ہے۔ تو تقویٰ یہ بہت اہم چیز ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کے درجات لکھے، انہوں نے لکھا کہ تقویٰ کے 4 درجات ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کو 3 میں منحصر کیا کہ چاروں کا حاصل 3 ہے۔ پہلا یہ
تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے. الحمدللہ ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تمام ایمان والوں کو تقویٰ کا پہلا درجہ حاصل ہے. اور تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ان تمام چیزوں سے رک جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. یعنی حرام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو روک لے اور مشتبہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے. یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم انسانوں سے, کہ ہم تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے, مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں سے چاہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں چاہتے. جہاں مشتبہ چیز آ جائے, جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آ جائے, وہاں اپنے نفس پر کنٹرول کرے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے اوپر جتنے انعامات قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں, تمام انعامات اسی پر ہے کہ آدمی تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے, اپنی زندگی کو پاک صاف کر لے. تو یہ تقویٰ کے دوسرے درجے پر فائز ہے اور اللہ یہی چاہتے ہیں. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا تقویٰ ہے, اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو تقویٰ کے دو درجات ہیں. پہلا درجہ الحمدللہ ہمیں سے سب لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ حاصل ہے کہ ہم کفر و شرک سے بچتے ہیں, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں. محنت جو کرائی گئی ہے رمضان مبارک میں وہ دوسرے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے کہ رمضان میں آپ اپنی بیوی سے بھی ملاقات نہیں کیے, حالانکہ جائز ہے. رمضان میں آپ نے اپنے گھر کا کھانا نہیں کھایا, حالانکہ آپ کا کمایا ہوا ہے. اب رمضان کے بعد اتنا تو کرو کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ, اتنا تو کرو غلط عورتوں کی طرف نگاہ مت ڈالو, غلط عورتوں سے تعلقات مت بناؤ, نامحرمات سے بات چیت مت کرو. اتنا تو کر لو. جب رمضان میں تم اپنی بیوی سے پرہیز کر سکتے ہو, رمضان میں جب اپنے کمائے ہوئے پیسے سے بچ سکتے ہو, اپنے گھر میں رکھے ہوئے کھانے سے رک سکتے ہو, تو رمضان کے بعد حرام چیز سے بچنا تمہارے لیے کیا دشوار ہے؟ یہی تقویٰ ہے. لعلکم تتقون. رمضان آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ رمضان گزر جائے تو تمہارے اندر تقویٰ اس قدر 30 دن کے اندر آ جائے کہ اب تم غلط کام نہیں کرو گے, حرام نہیں جاؤ گے, حرام کاموں کی طرف نہیں جاؤ گے, حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرو گے. یہ رمضان مبارک کا سب سے اہم سبب ہے. تو میں نے دو باتیں ابھی تک عرض کر دی, وقت ہو ہے. پہلی بات یہ کہ رمضان کے گزرنے پر مایوس نہیں ہونا ہے, دو کام کرنے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا اصل تحفہ کیا ہے. رمضان میں ہم نے حاصل کیا کیا. جب ہم گاؤں سے آتے ہیں کمانے کے لیے, تو کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, اور کوئی باہر ملک جا رہا ہے. جب گھر واپس آتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیا کما کر کے لایا. تو ہم رمضان کے 29 دن آج گزار دیں گے, رمضان ختم ہو جائے گا, ہم نے حاصل کیا کیا, ہم نے کیا اپنے دامن میں بھرا, ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا کیا, ہم نے آگے جو 11 مہینے آنے والے ہیں رمضان سے پہلے ان 11 مہینوں کے لیے ہم نے کیا ترتیب بنائی. سب سے پہلا سبق اور سب سے اہم تحفہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو گیا, تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو رمضان میں تو اللہ کو پہچانتے ہیں, غیر رمضان میں اللہ کو نہیں پہچانتے. یعنی رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں اور غیر رمضان ختم ہوتے ہی ٹوپی نکالے, جبہ نکالے, رکھ دیے, اب اگلے رمضان کو نکالیں. تو فرماتے تھے کہ یہ ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جو رمضان میں تو اللہ کو پہچانتے ہیں, عبادتیں بڑھ جاتی ہیں اور شوق بڑھ جاتا ہے, نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, لیکن رمضان ختم ہوتے ہی تمام چیزیں بسے پشت ڈال دیتے ہیں, ان تمام چیزوں میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں عرض کی گئی. ایک آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا رمضان مبارک میں, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تو فرض نماز تو ہم 11 مہینے رہیں گے, اور اسی طرح فرض روزے ختم ہو گئے, لیکن نفل روزے ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں عیدین کے علاوہ. تو جو اعمال ہم نے رمضان میں زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے, رمضان کے بعد ان اعمال پر استقامت نصیب ہو, بہت بڑی چیز ہے. فرمایا گیا کہ آدمی بہت زیادہ نہ کرے, تھوڑا کرے, لیکن روزانہ کرے, کبھی ناغہ نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. استقامت, جس چیز کو ہم رمضان میں سیکھے ہیں, جس کی ہم نے تربیت لی ہے رمضان المبارک میں, رمضان المبارک کے بعد اس پر استقامت ہو, وہ چھوٹنے نہ پائے. صدیق رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ جا رہے تھے
اب کیسی بات ہے، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جا رہے تھے تو ایک درخت سے آواز آئی، عجیب بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر فرماتے ہیں. اور درخت سے آواز کیوں آ رہی ہے؟ یا سقتی کن مثلی، اے سقی میرے جیسا ہو جا، جیسا میں ہوں ویسا ہو جا. یعنی استقامت میں ایک جگہ کر جاتا ہوں تو وہی کہ وہی ہے، جیسے میرے اندر فوائد ہیں اس طرح کے فوائد والا تو بن جا. بلکہ یہ کہا کہ جس طرح میرے اندر فائدے ہیں اس طرح تیرے اندر بھی فائدہ ہو جائے، مخلوق کو تجھ سے بھی فائدہ پہنچنے لگے. انہوں نے کہا تعجب سے، کیف اکون مثلک، کیسے تیرے جیسے میں ہو سکتا ہوں، میں انسان ہوں تو درخت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان الذین یرموننی بالاحجار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میری طرف پتھر پھینکتے ہیں، فارمیہم بالاشجار، میں اس کی طرف پھل کو لوٹاتا ہوں. یہ میری خصوصیت ہے. ایسا بن جا کہ لوگ تجھے تکلیف پہنچائے تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر. کوئی تمہارے ساتھ نقصان کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کر. ایسا بن جا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں اس کی طرف پھل واپس کر کے لوٹاتا ہوں. تو حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ جب تو اتنا ہی عمدہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درخت کو، لکڑیوں پر جہنم کی غذا کیوں بنائیں گے، اللہ جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ تو آواز آئی کہ سری میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، لیکن ایک برائی ہے، ایک خرابی ہے. جس برائی اور خرابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی غذا بنائیں گے، اور یہ ایک برائی میرے سینکڑوں خوبیوں پر بھاری پڑ گئی. سید صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ برائی کیا ہے؟ کہنے لگی، وہ درخت سے آواز آئی کہ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا، جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی میں اپنا رخ کر دیتا ہوں. یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے. ہوا اگر مشرق کی طرف چلے تو میں مشرق کی طرف، ہوا مغرب کی طرف چلے تو میں مغرب کی طرف، ہوا شمال کی طرف تو میں شمال کی طرف، ہوا جنوب کی طرف تو میں جنوب کی طرف. سری میرے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن اللہ جہنم میں مجھے اس لیے ڈالیں گے، جہنم کی غذا اس لیے بنائیں گے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے. جدھر کی ہوا ہو ادھر میرا رخ ہو جاتا ہے. تو استقامت، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ہمارے اعمال کی کوئی قدر نہیں. رمضان ختم ہو جائے گا اور ہم جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رہ جائے. رمضان میں حالانکہ خوب عبادت کی تو فائدہ کیا ہوا؟ آخری بات، حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت مشہور حدیث جسے حدیث منبر کہا جاتا ہے. موقع ہے کہ پورے 11 مہینے کے لیے ہم اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں. سن چکے ہیں، ہزاروں بار سنے ہیں حدیث منبر کہ آپ نے رمضان کے شروع میں منبر پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پر سینے پر قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسرے سینے پر قدم رکھا، آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت اور بخشش نہ ہو. تو میں نے آمین کہا. دوسری باتیں بھی ہیں لیکن ابھی موقع اسی کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے. موقع کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے. منبر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے. دعا کون کر رہے ہیں؟ بددعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین کر رہے ہیں. آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. ابھی رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، ہماری مغفرت نہ ہو تو ہمارے ہلاکت میں، ہماری بربادی میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے؟ اب ہمارے برباد ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، روزے داروں کے لیے مغفرت ہے. جس نے تراویح کی نماز ادا کی اس کی مغفرت، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس کی مغفرت. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. کیوں یہ سب ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے مغفرت، رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. مغفرت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بندے روزہ رکھ لو مغفرت ہو جائے گی، بندے تراویح ادا کر لو، راتوں کو کچھ عبادت کر لو مغفرت ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو افطار کرا دو مغفرت ہو جائے گی، ایک گھونٹ پانی پلا دو مغفرت ہو جائے گی. جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اعمال کرو داخل ہو جاؤ. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. ایسے رحمت جب بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اور بہانہ ڈھونڈ کر کے ایک ایک کی مغفرت کی تلاش میں اللہ کی رحمت ہے، ایسے میں بھی رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ افسوس کی اور کیا بات ہے.
تو بزرگوں بہت افسوس کی بات ہوگی کہ اگر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم سب کی مغفرت نہ ہو، اور مغفرت ہو گئی اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی جامع بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر دیکھنا ہو، ہر آدمی اپنے بارے میں اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ میرے رمضان کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس کے لیے انہوں نے پیمانہ بتلایا کہ وہ دیکھ لے کہ رمضان کے بعد اسے نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ اگر رمضان کے بعد نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ اس کے اعمال اللہ کے نزدیک رمضان کے قبول ہو گئے، اور اگر رمضان کے بعد نیکیوں کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے، نیکیوں کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بزرگوں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کا پورا مہینہ عبادتوں کے ساتھ تو گزار دیا، لیکن رمضان ختم ہوتی ہی اب عبادتوں کی فکر نہیں ہے، تو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے اعمال ہمارے مقبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کتنی فکر مندی کی بات ہے اور کس قدر سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے آج رمضان کے آخری دن اور آخری جمعہ میں چند باتیں جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس کا اعادہ کر کے ارادہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور توفیق نصیب فرمائی کہ ہم عبادتیں کریں۔ دوسری بات، اپنی عبادتوں پر استغفار کرنے کی عادت ڈالے، کبھی بھی کوئی اللہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے تو اس پر استغفار کرے۔ تیسرا یہ کہ رمضان ختم ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جگہ ہے، ہم اللہ کے بندے اپنی جگہ ہیں۔ ہم اللہ کے بندے صرف رمضان میں نہیں تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ عبادتیں ختم نہیں ہو گئی ہیں، ہم رمضان المبارک میں تہجد بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تو ہم کم از کم اتنا تو کر لیں کہ فجر کے لیے جاگ جایا کریں۔ رمضان المبارک میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اب رمضان کے بعد کم از کم فرض نمازیں تو 20 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت فجر کی نماز ہو جائے، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی اور 3 رکعت وتر نماز ہو جائے، 20 رکعتیں بنتی ہے۔ تو رمضان میں ہم تہجد میں اٹھ جایا کرتے تھے، اب رمضان کے بعد کم از کم فجر کی نماز کے لیے تو جاگ جایا کریں۔ رمضان میں ہم 20 رکعت تراویح اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے نفل پڑھتے تھے، رمضان میں کم از کم 20 رکعت فرض نماز کی تو ادائیگی کر لیں۔ رمضان میں 4 پارے، 3 پارے، 5 پارے، 2 پارے قرآن کی تلاوت کر لیں، خدا کے واسطے رمضان کے بعد 1 پارے، آدھا پارے تو قرآن کی تلاوت کر لیں۔ بہت ساری نیکیاں کر رہے تھے، روزانہ کچھ نیکیوں کی ترتیب تو بنا لیں، کئی لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ہفتے میں 1 دن کسی غریب کو تو کھانا کھلا دیں۔ یہ رمضان کے بعد کے پیغامات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات ایک اور عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ 2019 کے آخر میں اس مسجد کو نئے سرے سے بنانے کا عزم کیا گیا، ارادہ کیا گیا۔ آپ جتنے لوگ ہیں سب واقف ہیں کہ مسجد کیسی تھی، پتھرے کی مسجد تھی، نماز پڑھتے تھے لوگ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، جگہ کی بھی تنگی تھی، گھر کے ساتھ صف تھی، لیکن کیونکہ ایک ہی حصہ تھا اس لیے لوگ آتے تھے، چپلوں پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز ادا کرنی پڑتی تھی، نہایت دشواری ہوتی تھی۔ ارادہ کیا گیا، آپ لوگوں نے حوصلہ دیا اور اللہ کا نام لے کر کے اس علاقے میں مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ کر کے کام شروع کیا گیا۔ وہ 2019 کی تاریخ تھی، آج 2023 کی تاریخ ہے۔ ان 4 سالوں میں حالات بھی سنگین ہوئے، کیسی پریشانیاں بھی آئی، لیکن آپ تمام لوگوں کے عزم کو سلام ہے اور آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کو جب آواز دی گئی، جیسے آواز دی گئی، آپ نے مسجد کے تعمیر کے لیے بھرپور کوشش کی۔ بہت سارے لوگوں نے تو یوں کیا کہ ان کے دل میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جگر کو نکال کر کے رکھ دیں، اپنے دل کو نکال کر کے رکھ دیں، جس سے جو بن پڑا تمام لوگوں نے بے انتہا کوششیں کی۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ محنتیں کی، دیگر مسجدوں میں جا کر کے اپنے طور پر بھی جو لگا سکتے تھے لگائے، مسجدوں میں جا کر کے کبھی بمبئی جا رہے ہیں، کبھی پونے جا رہے ہیں، کبھی اس علاقے میں جا رہے ہیں، کبھی اس علاقے میں جا رہے ہیں، مسجدوں کے باہر جھولی دے کر کے کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کبھی دے رہے ہیں، کبھی نہیں دے رہے ہیں، ذمہ دار بھگا دے رہے ہیں کہ نہیں تم لوگ یہی کام کرتے ہو مسجدوں میں۔ تو بہت ساری دشواریاں اور بہت سارے لوگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں کہ آج آپ اس مسجد کے اندر ہم لوگ سب بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں، پرسکون ماحول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کا نام لے کر کے ذکر کرنے کا دل کرتا ہے کہ بیچارے نے ایسی مخلصانہ
ایک صاحب ہے، آج مسجد میں ہوں گے بھی نہیں، اگر ہوں گے بھی تو آپ لوگ اس کو جانتے نہیں. انہوں نے 2020 کے رمضان میں کہا کہ یہ ونڈو جو لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر وہ موجود ہوں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کا نام کا ظاہر نہیں کیا ہے، ان کا نام کا اظہار نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کتنے خرچے لگیں گے. ہم نے بجٹ نکال کر کے، ذمہ داروں نے بجٹ نکالا، کہا کہ 4 لاکھ روپے خرچ ہو سکتے ہیں. بیچارے نے ایک مشت 4 لاکھ روپے دیے، کہا کہ بارشوں میں پریشانی ہوتی ہے، آپ کھڑکی لگائیے، 3 مالے پر کھڑکیاں لگائیے. 2021 کو انہوں نے کہا. پھر 2022 کے رمضان میں انہوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہم نے ان کے سامنے یہ پیپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی تقریباً 3.5 لاکھ روپے خرچہ آیا. کہا کہ 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ. انہوں نے کہا کہ کام شروع کیجیے، پیسے کی فکر مت کیجیے، میں دوں گا. الحمدللہ انہوں نے دیا. ابھی اس رمضان میں ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا فون آیا، بیچارے آ بھی نہیں پاتے، دور رہتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہو. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا کیا کام باقی ہے، میں رمضان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا گیا کہ یہ اوپر عرش کے کام باقی ہے، دھوپ وغیرہ میں پریشانی ہوتی ہے، بارش میں پریشانی ہوتی ہے، یہ دروازہ ہے اور مین گیٹ ہے، یہ تینوں کام کروانے. کہا کہ مولانا کتنے خرچے آئیں گے. ہم نے اندازہ لگایا 1.5 لاکھ کے قریب خرچ آئے گا. کام شروع کرو. تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ بھی بہت کچھ تعاون فرمایا ہے. اس میں سے پہلے صف میں، دوسرے صف میں، آخر تک اور اوپر میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا نام لوں، لیکن اللہ ہی اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والے کو، کام کرنے والے کو، فکر کرنے والے کو، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو، ہر ایک کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور آخرت کے لیے ان کا ذخیرہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.